محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی علماء ہیں وہ سب علماء دیوبند، علماء حق کی طرف غلط عقیدے کی نسبت کرتے ہیں، عبارتوں کا غلط مطلب بیان کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ علماء حق، علماء دیوبند کی عبارتوں کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو علماء بریلی اور بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء بیان کرتے ہیں، جیسے یہ مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، عقیدہ نمبر 1 وہابیہ دیابنا کا، ہم ان کے فاتحہ اور تیجا 40واں اس بنیاد پر ہم ان کو گمراہ نہیں کہتے ہیں، ان کے جو عقائد ایسے ہیں نا اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں۔ اب کیا عقائد ہیں آپ سنیے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب یہ ثابت کر رہا ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ حوالہ آپ سن لیجئے، فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19، مصنف ہیں رشید احمد گنگوہی۔ یہ مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں، انہوں نے علماء حق، علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدے کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ علماء حق، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ علماء حق، علماء دیوبند کا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یا اللہ جھوٹ بولتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا ہے، یہ علماء دیوبند، علماء حق اور علماء دیوبند کا عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ آئیے علماء دیوبند، علماء حق کا عقیدہ کیا ہے، اور اس بارے میں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کرنا اور غلط عقیدے کی نسبت کرنا یہ کیسا ہے، اور علماء حق، علماء دیوبند کا اس پر کیا فتویٰ ہے۔ انہوں نے مفتی رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی کتاب فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دیا، اور انہوں نے یہ کہا، علماء حق، علماء دیوبند کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ فتاوی رشیدیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں فتاوی رشیدیہ کے اندر کیا لکھا ہے۔ رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اس شخص کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا مانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، فتاوی رشیدیہ کے اندر کیا فتویٰ دیا گیا ہے، میں آپ حضرات کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیے آپ، یہ فتاوی رشیدیہ میرے سامنے موجود ہے، کتاب العقائد ہے، اس کے اندر سوال کیا گیا کہ ذات باری تعالیٰ عز اسمہ موصوف بصفت کذب ہے یا نہیں، اور خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیسا ہے۔ جواب کے طور پر فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ جواب دیا گیا کہ ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی پاک اور منزہ ہے اس سے، یعنی جھوٹ سے، کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے، معاذ اللہ، اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، قال اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون سچ کہنے والا ہے، اور جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے، وہ قطعاً کافر اور ملعون ہے اور مخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ جواب دیا گیا، اور فتاوی رشیدیہ کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ ایسا شخص کافر اور ملعون اور دار اسلام سے خارج ہے۔ ایسا انسان نہ تو قرآن و حدیث اور اجماع امت کا مخالف ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے۔ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، البتہ یہ عقیدہ اہل ایمان کا سبقہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و حامان و ابو لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے، وہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، مگر وہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت دے، عاجز نہیں ہو گیا، قادر ہے، اگرچہ ایسا اپنے اختیار سے نہ کرے گا۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر آگے یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو، حامان کو اور ابو لہب کو جہنم میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کو جہنمی فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو جو جہنمی ہیں جنت میں داخل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے گا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا
ہرگز نہیں کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ آگے قرآن کریم کی آیت پڑھی، قال اللہ تعالی ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ اس آیت سے واضح ہے کہ اگر خدا تعالی چاہتا سب کو مومن کر دیتا، مگر جو فرما چکا ہے اس کے خلاف نہ کرے گا، اور یہ سب اختیار سے ہے، اضطرار سے نہیں۔ وہ فاعل مختار فعال لما یرید ہے۔ یہ عقیدہ تمام علماء امت کا ہے، چنانچہ بیضامی میں تحت تفسیر یہ لکھا گیا ہے۔ دیکھیے فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے، جو جواب فتاوی رشیدیہ کے اندر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو جہنم میں جانے کا حقدار ہے، جو جہنمی ہے، اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ جو جواب فتاوی رشیدیہ کے اندر دیا گیا ہے، وہی جواب اور وہی باتیں علماء بریلی سے تعلق رکھنے والے علماء کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ اب دیکھیے، جب یہ نہ دکھا سکے اور نہ ہی یہ دکھا سکتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یہ بات کبھی بھی نہیں دکھا سکتے۔ فتاوی رشیدیہ کے ہی نہیں بلکہ کسی بھی علماء دیوبند کی کتاب، علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کے اندر یہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے، یا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے۔ اب یہ نہیں دکھا سکتے اور نہ ہی ہرگز دکھا سکتے ہیں، تو اب انہوں نے ایک نیا شوشہ اختیار کیا، وہ یہ کہ دیکھیے یہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدا جھوٹا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اب جن کے نزدیک خود خدا جھوٹا ہو تو یہ اس کے بندے ہو کر جھوٹ نہ بولے تو پھر کیا بولے؟ آئیے دیکھیے، میں حوالہ بتا دوں، یہ ہے فتاوی رشیدیہ، یہاں ٹیبل پہ بھی میرے پاس موجود ہے، مانیٹر پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ فتاوی رشیدیہ جو دیوبند کے بہت بڑے علامہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھی، اس کا صفحہ نمبر 97 ہے، 97۔ اس پر ان سے سوال ہوا ہے کہ بھائی اللہ کیا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی ہے، بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب وہ دلیل دیتے دیتے آخری میں نتیجہ دیتے کہتے پس ثابت ہوا کہ کسب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رشید احمد گنگوئی صاحب بڑی گاڑی اردو میں کہتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ یہ فاروق رضوی نے فتاوی رشیدیہ کی ایک عبارت کو پیش کر کے یہ کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت کہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ واضح ہو کہ امکان جواب، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 255، واضح ہو کہ امکان کذب کے جو معنی آپ نے سمجھے ہیں وہ تو بالاتفاق مردود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وقوع کذب کا قائل ہونا باطل ہے اور خلاف نص صریح۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا وان اللہ لا یخلف المیعاد وغیرہما، آیات کے وہ ذات پاک مقدس ہے شائبہ نقص کذب وغیرہ سے۔ رہا خلاف علماء کا جو دربار وقوع عدم وقوع خلاف وعید ہے، جس کو صاحب براہین قاطعہ نے تحریر فرمایا ہے، وہ دراصل کذب نہیں صورت کذب ہے، اس کی تحقیق میں طول ہے، یعنی اس کی تحقیق میں ایک لمبی بحث ہے۔ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے، اگرچہ وقوع اس کا نہ ہو۔ امکان کو وقوع لازم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بالذات ہو اور کسی وجہ خارجی سے اس کو استحالہ لائق ہوا ہو، چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں۔ پس مذہب جمی محققین اہل اسلام و صوفیہ کرام و علماء اعظام کذب پر متفرق کیے گئے تھے، وہ مندفع ہو گئے۔ وقوع کا کوئی قائل نہیں، یہ مسئلہ دقیق ہے، عوام کے سامنے بیان کرنے کا نہیں، اس بات کی حقیقت کے ادراک سے اکثر ابنائے زماں قاصر ہیں۔ یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ دقیق ہے، یہ علمی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو عوام کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، یا اس مسئلے کو عوام کے سامنے اس طریقے سے پیش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا جھوٹا ہے، تو یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، اور یہ عوام کے اندر نفرت اور عداوت اور بغض پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں فتاوی رشیدیہ کی جو عبارت فاروق رضوی نے پڑھی وہ عبارت یہ، آیات و احادیث کبیرہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ ایک ایک مثال قرآن و حدیث کی لکھی جاتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد جناب باری تعالیٰ ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔
آیات ثانیہ میں نفی عذاب کا وعدہ فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کا خلاف ہو تو کذب لازم آئے، مگر آیت اولا سے اس کا تحت قدرت باری تعالی داخل ہونا معلوم ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے، اور کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر۔ احادیث کو دیکھیے کہ عشرہ مبشرہ مثلا بالیقین جنتی بارشاد نبوی جو حقیقتاً وحی الہی جل وعلا ہے ہو چکے، پر چونکہ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ خدائے پاک مجبور نہیں، اس لیے نظر بقدرت و جلال کبریائی ڈرتے ہی رہے، بلکہ خود سرور کائنات علیہ وعلا علیہ الصلوات والتسلیمات جن کی شان میں لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر فرماتے رہے، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، او کما قال اللہ تعالی یحق الحق وهو یہدی السبیل۔ فاروق رضوی نے اس عبارت کو بیان کر کے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ علماء حق علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ آپ نے فتاوی رشیدیہ کی مکمل عبارت سنی، کسی بھی عبارت میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولتا ہے، یہ عبارت کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ جو عبارت فاروق رضوی نے پیش کی ہے کہ بس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے۔ اس عبارت کو پیش کر کے فاروق رضوی نے اس عبارت کا یہ مطلب بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ فتاوی رشیدیہ ہی کے اندر اس عبارت کی خود وضاحت کی گئی ہے، اور اس کا جو مطلب اور مراد بیان کی گئی ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرتی باری تعالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے۔ یعنی جو عبارت فتاوی رشیدیہ کی بیان کر کے فاروق رضوی نے یہ پیش کرنا چاہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اس عبارت کو پیش کر کے عوام کے سامنے یہ نفرت دلانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے علماء حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ فتاوی رشیدیہ کے اندر اسی عبارت کا یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور یہ ایک دقیق مسئلہ ہے، جبکہ عوام کے سامنے اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے، لیکن عوام کے سامنے اگر پیش کرنا بھی ہے تو اس طریقے سے پیش کرنا کہ عوام نفرت میں آ جائے، عوام عداوت اور دشمنی میں آ جائے، اس طریقے سے پیش کرنا کہ عوام کے اندر خلبلی مچ جائے، اس طریقے سے پیش کرنا یہ کہیں تک بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کے سامنے اس مسئلے کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ فتاوی رشیدیہ کے اندر جو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، اس کا مطلب آگے خود یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین اور کفار کو جو جہنم میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیجنے پر قادر ہے۔ یہ اس عبارت کا مطلب فتاوی رشیدیہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہی مراد اور یہی مطلب علماء بریلی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے علماء کی کتابوں سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک بندہ ہے کہ جنت میں جانے کا مستحق ہے، ایک بندہ ہے مشرکین اور کفار وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہے، اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ان کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہی بات علماء بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا چلوں، شرح صحیح مسلم، اس کے لکھنے والے ہیں، جلد نمبر اس کی 7 ہے، اور لکھنے والے ہیں اس کے غلام رسول سعیدی۔ اس کتاب کا صفحہ 653 ہے۔ دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، بلکہ تمام جہان اسی کی ملکیت ہے اور دنیا اور آخرت اس کی سلطنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ان میں کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار اور اطاعت گزار بندوں کو جہنم میں داخل کر دے تو یہ اس کا عدل ہوگا، اور جب وہ ان پر انعام و اکرام کرے گا تو ان کو جنت میں داخل فرمائے گا تو یہ اس کا فضل ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ تمام کفار پر انعام فرمائے اور ان کو جنت میں داخل کر دے تو وہ اس کا بھی مالک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے اور اس کی خبر صادق ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ یعنی جو عبارت فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے لیکن کرے گا نہیں، یہی بات شرح صحیح مسلم جو غلام رسول سعید بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے عالم ہیں
انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور مشرکین کو اگر جنت کے اندر داخل کرنا چاہے تو اس پر قادر ہے، وہ جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے گا نہیں۔ دیکھیے دوسری کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، فتاوی فیض الرسول، یہ مفتی جلال الدین کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے شروع ہی میں تیسرا مسئلہ ہے، صفحہ نمبر 2 ہے۔ یہ دیکھیے مسئلہ پوچھا گیا کہ مشرکین کی بخشش تحت قدرت باری تعالی ہے یا نہیں۔ جواب کے طور پر یہ عرض کرتے ہیں کہ بے شک مغفرت مشرکین تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی جو عبارت فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جو وعدہ بعید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے، وہی عبارت اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ مشرکین اور کفار کو جہنم میں داخل کرے گا، لیکن وہ جنت میں داخل کرنے پر بھی قادر ہے، تحت قدرت باری تعالی ہے۔ یہ فتاوی فیض الرسول کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک اور کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں، یہ تفسیر نعیمی ہے، پارہ اس کا 8واں ہے، پارہ 7 ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں ان کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی۔ اس کتاب کا صفحہ 459 ہے، کیا لکھتے ہیں دیکھیے، رب قادر ہے کہ ولیوں کو دوزخ میں ڈال دے، وہ قادر ہے کہ ابو جہل کو جنت میں بھیج دے۔ یعنی تفسیر نعیمی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، یعنی کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو جہنم میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے ان کو جنت میں بھی بھیجنے پر قادر ہے، اور یہ عبارتیں خود بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو چنانچہ ہماری طرف غلط عقیدے کی نسبت کرتے ہوئے یہ بیان کرنا کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدے کی نسبت کرنا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ لہذا آپ حضرات کے سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا اور آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور علماء بریلی اس کو کیا بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔